ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وقال نبينا صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه او كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اسلام میں جیسے حقوق اللہ بتائے گئے ہیں ایسے ہی حقوق العباد بھی سکھائے گئے ہیں۔ حقوق العباد بندوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، پارٹنرز کے حقوق، ایسے ہی اسلام میں شریعت میں نیبرز کے ساتھ ان کے کیا رائٹس ہیں، اور ہم ایک کسی کے نیبر ہیں، کسی کے پڑوسی ہیں، تو ہمیں ان سے متعلق کیا ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، اس کی بھی اسلام اور شریعت نے رہنمائی اور رہبری کی ہے۔ ایک اچھے پڑوسی بن کر رہنا، یہ اسلام کا حکم اور اسلام کا ایک امر ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام صرف عبادات تک محدود ہے، اچھا نمازی بن گئے، اچھے روزے دار بن گئے، اچھے صدقے خیرات کرنے والے بن گئے، اسی پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ ایک کامل مومن کے لیے ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز یہ بھی ہے کہ مومن اور مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ ایک اچھے مومن کے لیے، ایک اچھے مسلمان کے بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اچھا پڑوسی رہے، اچھا پڑوسی بن کر رہے۔ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف نے پڑوسی کے مفہوم کو بہت عام رکھا ہے۔ پڑوسی وہ جو آپ کے جس کا گھر ہمارے گھر سے لگا ہوا ہے، اس کو ہم پڑوسی کہتے ہیں۔ قرآن شریف نے کہا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ پڑوسی وہ جو آپ کے پڑوس میں رہ رہا ہے، یعنی جس کا مکان، جس کی رہائش آپ کے بغل میں ہو، آپ کے بازو میں ہو، آپ کے قریب میں ہو، جس کا دروازہ آپ کے دروازے کی طرف کھل رہا ہو، یہ سب پڑوسی ہیں۔ حدیث شریف میں پڑوسیوں کے حقوق کو بہت زور دے کر بیان کیا گیا ہے۔ آپ قرآن شریف کی اس آیت میں یہ کہا گیا قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو۔ دور کا پڑوسی ہے، بعض اس آیت کی تشریح میں منقول یہ بات ملتی ہے کہ 40 مکانات تک، گویا کہ پورا محلہ، اور اگر کوئی دیہات ہے تو پورے چھوٹے ایک دیہات کے سارے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، ان کے خوشی اور غم میں شرکت کے ساتھ مسلمان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ قرآن شریف نے جس نہج سے اس آیت کو اور اس حکم کو بیان کیا ہے، اس میں اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر فرمایا کہ تمہارا رشتہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اپنے والدین کے بچے ہو، اتنا ہی نہیں، بلکہ تمہاری اور بھی رشتہ داریاں ہیں۔ رشتہ داری یہیں فائنل ختم نہیں ہو جاتی، یہیں راؤنڈ اپ نہیں ہو جاتی، یہیں تک محدود ہو کر نہیں رہ جاتی۔ رشتہ داریاں تمہاری یتیموں کے ساتھ بھی ہے، مسکینوں کے ساتھ بھی ہے، غریب کے ساتھ بھی ہے، حتیٰ کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی تمہاری رشتہ داری ہے، تمہارا تعلق ہے، تم پر ذمہ داریاں ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ایک سچے اچھے پکے مسلمان کی
ڈیوٹیوں میں سے ہوتا ہے، اس کے ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما زال جبرائیل یوصینی، حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں آ کر اتنا بتا رہے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ایسے رہو، اگر وہ مدد مانگے تو تم ان کی مدد کرو، اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض ادا کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو عیادت میں جاؤ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر کوئی اس کو خوشی ملے تو اس کو تہنیت دو، اس کو مبارکبادی دو، اور اگر وہ کسی غم میں مبتلا ہے تو اس کی تعزیت کرو، اگر اس کا کوئی عیب آپ کو معلوم ہو گیا پڑوس میں رہنے کی وجہ سے کہ اس میں یہ عیب ہے، اس کے عیبوں کو چھپاؤ، اس کے خوبیوں کو بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھر سے اونچا اپنی دیوار نہ بناؤ، اس کی ہوا اور اس کی روشنی کو نہ روکو۔ اس طرح کی بہت ساری وصیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بار بار نبی علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ پڑوسی کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، نیبرز کے ساتھ آپ کے یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال گزرا ظننت انہ سیورثہ، اب آئے گا حکم، اب یہ اتنے حکم آ گئے تو ایسا لگتا ہے ایک حکم یہ بھی آ جائے گا کہ تمہارے پڑوسی کا تمہارے مال میں حق ہے، اس کو بھی میراث ملے گی، جیسے بچوں کو والد کے مال میں سے میراث ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا پڑوسیوں کے حقوق ہم کو بتائے گئے کہ میں یہ خیال کر رہا تھا کہ اب اگلا حکم آئے گا کہ اپنے مال میں سے پڑوسیوں کو اتنا دینا پڑے گا، ایسا میں سمجھ رہا تھا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس زمانے کے غریب جو فاقے میں ہیں ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اکثروا ماء المرقہ، کہ تمہارے پاس اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور تمہارے پاس پڑوسی کو دینے کے لیے گوشت اور سالن اور کھانا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالن بناؤ غریب صحابہ سے، وہ جن کے اوپر فاقے ہیں اور وہ جن کے پاس اتنا بھی سکت نہیں ہے کہ کبھی وہ اپنے پڑوسیوں کو کچھ ہدیہ دے سکیں، ایسی بھی سچویشن ان کی نہیں ہے، مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے، غریب ہیں، تو بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ بھیجایا کرو، سالن کھانے کا ہدیہ بھیجاؤ، اور تمہاری استطاعت نہیں ہے تو سالن میں پانی کا اضافہ کر دینا، فَأَكْثِرُوا مَاءَ الْمِرْقَ، کہ سالن کا پانی بڑھا دو، اور وَتَعَاهَدُوا جِيرَانَكُمْ، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو کہ ان کے پاس بھی جب کچھ اسپیشل پکے، کچھ اچھا پکے اور آپ کو پتا ہے کہ میرے پڑوسی ہیں تو ان تک آپ یہ چیز سالن پہنچاؤ، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو ایسی باتوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں، آپ نے یہ فرما دیا کہ گھر کا سالن بھی پڑوسی کو دینا ہے، اکیلا ہی پورا نہیں کھا جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے میوہ لا رہے ہیں، فروٹس لا رہے ہیں، سیزن چل رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے سامان کچھ کھانے کا اور موسم کے پھلوں کا، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے اپنے بچوں کے لیے لا رہے ہو، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ میوہ اضافہ لاؤ اور ان کو اس میں سے کچھ حصہ دو، ہدیہ دو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یوں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ بچوں سے اضافہ کچھ دے سکتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتے ہوئے چھپا کر لے آؤ، ایسے کہ اس میوے پر پڑوسی کی نظر نہ پڑے، اور جب بچوں کو تم کھلا دو تو اس کا چھلکا، اس کے فضلات اور اس کے بچی ہوئی چیزوں کو آپ نے فرمایا کہ گھر کے آنگن میں یا دوسرے کے دروازے کے سامنے مت ڈالو، دور ڈالو، کہ ان بچوں کی، پڑوسیوں کے بچوں کی نظر بھی ان پہ نہ پڑو، ایسے لے جا کر دور پھینک کے آؤ۔ یہ آپ علیہ السلام نے وصیتیں کی گئی۔
تو ان حدیثوں کو دیکھ کر، ایسے احکامات کو دیکھ کر، ان روایتوں کو دیکھ کر، جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے ایسی ہدایات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جبرائیل علیہ السلام تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا جاتا ہے، وہ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ وہ تو ایک حرف زیادہ ایک حرف کم بھی نہیں کرتے، ایک حرکت کا فرق بھی نہیں ہوتا جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی تاکید پڑوسیوں کے سلسلے میں آئی تو میں یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا اب حکم آئے گا کہ اپنے مال میں سے پڑوسیوں کو بھی حق اور حصہ دینا پڑے گا، یہ میں سمجھ رہا تھا۔ اس سے نبی علیہ السلام نے ہم کو یہ فرمایا اور ہم کو یہ سکھایا کہ ایک مسلمان صرف اچھا نمازی نہیں ہوتا، ایک مسلمان صرف اچھا روزے دار نہیں ہو سکتا، صرف اس پر اکتفا نہیں کہ ہم اچھے صدقے اور حج کر رہے ہیں، بلکہ ایک اچھا مسلمان ایک اچھا پڑوسی بھی ہوتا ہے، ایک اچھا مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہن سہن سلوک بھی کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہم کو سکھایا اور سمجھایا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا، قسم کھا کر، بار بار قسم کھا کر، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم ہے وہ مومن نہیں ہے، قسم ہے وہ مومن نہیں ہے، قسم ہے وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ اتنی شدت کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے پڑوسی اس کے تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ تو وہ اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور وہ اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن کہہ رہا ہے، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ رہا ہے، شریعت سے اپنا تعلق کا اظہار کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، ان کے راستے کو، ان کے پانی کو، ان کی ہوا کو روک رہا ہے، کسی بھی طرح کی تکلیف دینے کا کام کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ اگر ہمارے پڑوس میں نان مسلم ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، یہاں مسلم اور نان مسلم کا کوئی فرق نہیں ہوگا، آپ کا پڑوسی ہے، خواہ وہ کسی دین دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی مسلک اور مزاج و مشرب سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے رائٹس ہیں، ان کے حقوق ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو ان کے ساتھ اچھے سلوک اور حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اور آپ نے طریقہ کر کے دکھایا۔ آپ نے اسی پڑوسیوں کے حقوق اتنا سمجھائے تھے، آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ جس میں ایک محلے میں کسی نے سرا پائے ہدیے میں دیے، تو ہر پڑوسی یہ سوچ رہا ہے کہ میں کھا لوں گا تو میری ذات تک محدود ہو کر رہ جائے گا، آج اچھا موقع ہے کہ یہ سرا پائے میں اپنے پڑوسی کو کھلا دوں۔ وہ اس نے دوسرے کو بھیجا، دوسرے نے تیسرے کو بھیجا، حتیٰ کہ 7 مکانوں تک پھر سے وہ صحابی کے گھر میں آ گیا جنہوں نے پہلی مرتبہ وہ ہدیہ دوسروں کو دیا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام نے پڑوسیوں کے، اپنے بازو والوں کے، اپنے نیبرز کے، آپ علیہ السلام نے حقوق سمجھائے تھے، تعلیم دی تھی، اور عمل ایسا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے مدینہ پورا ایک دوسرے ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا مدینہ بھائی بہنوں کا شہر ہے۔ بعض ہمارے محدثین ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ سب اکابر ہیں جن کے پڑوسیوں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ سعید بن العاص کے بارے میں ہے کہ ان کا گھر خریدنے والا کوئی خریدار آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا گھر خریدنا چاہتا ہوں، بتائیے آپ کیا پرائز لگائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں محلے میں مثلاً 1 لاکھ درہم چل رہے ہیں، تو میں 1 لاکھ درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ بازو والوں نے کہا کہ 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ لگیں گے۔ تو یہ پریشان ہو گیا کہ یہاں اس اسٹریٹ میں اور اس گلی میں اور یہاں کے محلے میں اتنا قیمت نہیں ہے، یہ پرائز نہیں چل رہا ہے، آپ اتنا کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا
کہ ایک تو گھر کی قیمت ہے اور دوسری یہ پڑوس کی قیمت ہے کہ ان کے بازو تمہیں رہنے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے کہ جو ان کے بازو میں رہتے ہیں ان کا مال، ان کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ یہ میرے جو پڑوسی ہیں، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو فوراً عیادت کے لیے آ جاتے ہیں، اور مجھے کوئی تکلیف رہتی ہے تو اس کو دور کرنے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے اس گھر کی قیمت بڑھ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اطلب الجار قبل الدار، جب کبھی آپ کو گھر خریدنا ہے تو پہلے پڑوسیوں کو دیکھو کہ اس کے بازو میں کون رہنے والے ہیں۔ اور ایسے ہی کبھی سفر کرنا پڑ رہا ہے کسی کے ساتھ، عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، والرفیق قبل الطریق، راستہ اور سفر سفر کرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو دیکھ لو کہ کس کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں، شریعت اسلامیہ میں پڑوسیوں کے حقوق بہت بتائے گئے، قرآن شریف نے بتایا، حتیٰ کہ قرآن شریف میں کہا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پڑوس میں کوئی بیٹھ جاتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے بھی حقوق ہیں آپ کے، کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا نہیں بیٹھ جانا کہ اس کے پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھ جا رہے ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی، وہ بے چینی ہو رہی، اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنا، تھوڑی دیر آفس میں رہنا، تھوڑی دیر لائن میں چلنا، سفر کر رہے ہیں بس میں، ٹرین میں، پلین میں، بازو بیٹھنے والوں کے بھی قرآن کہہ رہا ہے ان کے ساتھ بھی آپ کو بالاحسان رہنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی حقوق ادا کرنا چاہیے۔ ان کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں صف میں کھڑے ہوئے ہیں تو تعلیمات یہ ہے کہ ایسے اکڑ کے نہ ٹھہرو کہ بازو والے کو تکلیف ہو رہی، بلکہ اس کے لیے نرم بن جاؤ۔ سجدہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکڑ کر کرو، کہ کہیں تمہارے سجدے کی وجہ سے تھوڑی دیر تمہارے لیے جو پڑوسی بنا ہے اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو جب تھوڑی دیر کے پڑوسی کو بھی پڑوسی کہا گیا اور اس کے بھی حقوق بتائے گئے، تو آپ سمجھیے جس کے پاس ہم برسوں سے رہ رہے ہیں اس کے کتنے حقوق ہوں گے۔ آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خود مسلمان سے تنگ آ گئے ہیں۔ مسلمانوں کے محلے غیر آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے محلوں سے اچھے لوگ منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں وہ سنجیدہ نہیں ہیں، اس کو ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس طاقت ہے، عدد ہے، بچے ہیں اور سیٹ ہے، کرسی ہے، من چاہے اپنی مرضی چلا رہے ہیں، کچرا لے جا کے ڈال دے رہے ہیں، پانی جیسے چاہے چھوڑ دیتے ہیں، آواز، شور، گاڑیوں کی پارکنگ ہے، کتنے ایسے خرابیاں ہیں جو ہمارے کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا سکہ ہے، طاقت ہے، ہم دکھائیں گے۔ لیکن یہ طاقت اللہ کے یہاں نہیں دکھائی جا سکتی، شریعت کے سامنے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے بن کر رہو، یہ حسن سلوک شریعت نے دکھائے سنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عورت ہے، بہت اچھی ہے، نمازی ہے اور بہت روزے رکھتی ہے، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتی ہے، صدقے ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ، سب نیکیوں کے ساتھ صدقے خیرات کرنے کا ان کا مزاج ہے۔ اور کہا گیا لیکن ایک کمی ہے، ان کی زبان اچھی نہیں ہے، یہ پڑوسیوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو وہ دوزخی ہے۔ نماز کے باوجود، روزے کے باوجود، صدقے خیرات کے باوجود، صرف یہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ بد زبانی ہے، گالی گلوچ ہے، رویہ خراب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دوزخی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ایک اچھے مسلمان بن کر رہیں، اور اچھا مسلمان صرف مسجد کے حد تک نہیں بلکہ گھر میں بھی، معاشرے میں بھی ایک اچھے بن کر، ایک اچھی سوسائٹی کے ساتھ ہم سب کو رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں دیکھیے مسلمانوں کے حالات، کتنے ایسے مرڈر ہو جا رہے ہیں۔ صرف کیا ہوا
کار کی پارکنگ کو لے کر، بائک کی پارکنگ کو لے کر، نالی کے نکاسی کو لے کر، پانی کے بہاؤ کو لے کر ایک دوسرے کے اوپر لاٹھی ڈنڈا کیسز چل رہے ہیں اور قتل تک کی باتیں آ گئی ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق سکھائے، جیسے آپ اپنی امی ابا کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ایسے ہی یتیموں کا خیال رکھو، ایسے ہی مسکینوں کا خیال رکھو، ایسے ہی پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا قرآن شریف نے ہم کو پابند بنایا ہے۔ ہم اچھے مسلمان، دیکھیے جب ہم اچھے مسلمان بن کر بتائیں گے تو تب جا کر لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، شرابی تھا، اور وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ غزلیں گنگنایا کرتا تھا اور ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ صبر کرتے رہے۔ ایک دن اس کو پولیس نے اریسٹ کیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو اس کو گئے اور آپ نے اس کو چھڑوایا۔ وہ گھر پر آیا تو اس نے کہا کہ آپ کو میں شرابی ہوں، گناہ گار ہوں، اور آپ ایک نیک اور متقی ہیں، اتنے اچھے ہیں، اور آپ نے میرے لیے جیل خانے اور پولیس تک آ کر سفارش کی، وٹنس میں آپ رہے، مجھے چھڑایا آپ نے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری شریعت، میرے اللہ اور میرے نبی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہوں، اور جب میں تم کو تکلیف میں دیکھوں تو اپنی استطاعت کے بقدر تکلیف تمہاری دور کرنا میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں نے یہ حق ادا کیا۔ تو پھر وہ اس کے توبہ کا ذریعہ بنا۔ کتنے ایسے اچھے مسلمان ہیں جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہے تو ان کے اچھے سلوک کی وجہ سے لوگ اسلام سے متاثر ہوئے، قرآن سے متاثر ہوئے اور اسلام سے قریب آئے، مومن اور مسلمان بنے۔ اور بہت سارے لوگ اسلام سے متنفر اس لیے ہو رہے ہیں، دور اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ہمارا اپنے محلوں میں، ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارا اپنا پارٹنروں کے ساتھ، ہمارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے معاملے ایسے خراب ہیں کہ ہمارے اس حرکتوں کو دیکھ کر لوگ اسلام اور مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ایک مسلمان کو یعنی صرف نماز روزے تک ہی نہیں بلکہ اپنی دیگر حقوق العباد کو بھی ادا کرنا، ان میں سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے پاس اڑوس پڑوس میں جو ہیں ان کے حقوق ادا کیجیے۔ کیا حقوق ہے میں نے بتایا، اگر وہ مدد مانگے تو فوراً مدد کے لیے چلے جائیے، اگر وہ پیسے مانگے قرض اور آپ کے پاس استطاعت ہے اس کو قرض دیجیے، اگر اس کے کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس کو اس کی تہنیت کیجیے، مبارکبادی پیش کیجیے، اگر وہ کسی غم میں مبتلا ہے تو اس کے ساتھ تعزیت کا معاملہ کیجیے، بیمار ہو جائے عیادت کے لیے سب سے پہلے آپ پہنچ جائیے، جنازہ ہو جائے تو گھر میں ان کے ساتھ دینے کے لیے، ان کے ہیلپ کرنے کے لیے فوراً پہنچ جائیے۔ اور پڑوس میں رہنے کی وجہ سے کچھ عیب بھی، کچھ کمیاں بھی معلوم ہو جاتی ہیں، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے عیبوں کو چھپانا، اس کے رازوں کو دبانا۔ ایسا نہیں کہ پاس پڑے پڑوس میں ہیں اور سب کو لے جا کے لگا رہے ہیں، ادھر بول رہے ہیں، ان کی کمیوں کو لے جا کر سب کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اسلام کے تمام احکامات پر، عبادات ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، سب پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔